مفتی صاحب ہمارے ساتھ قاری القرآن رہتا ہے، وہ صبح ورزش کے لیے نکلتا ہے، یعنی سانس کو لمبا کرنے کی مشق کرتا ہے۔ ایک ساتھی نے کہا ہے کہ یہ اس کی عبادت ہے، اس کے ہر قدم پہ نیکی ہے، اور حدیث بھی سنائی کہ اللہ کی راہ میں قدم گرد و غبار ہوں تو جہنم کی آگ حرام ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، اگر وہ قاری صاحب ورزش اس نیت سے کرتے ہیں کہ میں کھلی فضا میں سانس لوں گا تو میری قرات کا سانس بھی قرآن پڑھنے میں صحیح ہو جائے گا، تو بالکل نیکی ہے، بالکل نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ جتنی نیکی کے فضائل ہیں وہ اس کو ملیں گے۔ میں نے کہا نا کہ نیت کو دیکھا جائے گا نا۔ میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوں، دائیں ہاتھ سے، اور کہتا ہوں میری عادت ہے، اور بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا اور یہ کہتے ہیں حضور کی سنت ہے، تو فرق نہیں آئے گا۔ ایک بندہ دائیں کروٹ سوتا ہے، کہتے ہیں میری روٹین ہے، ایک بندہ دائیں کروٹ سوتا ہے، کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام سوتے تھے، تو جو حضور کی نیت کر کے سوتے ہیں اس کو تو نیکی کا ثواب ہے نا، تو نیکی ہوگی۔ باقی آپ قاری القرآن کے لیے ایسے تکلیف نہ دیا کریں، ٹھیک ہے، علماء کے ساتھ نرمی کریں۔ ایک قاری تے مولی اللہ دے لے ہوندے نا، کہیں لے لے کو کھڑا ہو نا تے مالک وال نہیں چھڑیندا، یاد رکھا ہے۔ مفتی صاحب، مسجد میں بڑا موبائل چلانا کیسا ہے؟ یعنی چھوٹا موبائل چلانا جائز ہے؟ آپ نے چھوٹے کو رخصت دے دی ہے۔ بھائی مسجد ہو یا کہیں ہو، پہلے تو مساجد میں یہ کام نہ کریں، کوئی دینی وجہ ہو تو کر لیں، کوئی ضروری وجہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہے پھر، اور کوئی دینی یا ضروری وجہ نہیں ہے تو پھر چھوٹا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چھوٹے بھی کہ ٹنگ کڑنگ ہوگا اور کسی کی نماز خراب ہو جائے گی۔ ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب یہ جو گھنٹی بجتی ہے نا، میں رکعتیں بھول جاتا ہوں۔ وہ بوڑھا آدمی کہہ رہا تھا، تو ہو سکتا ہے نوجوان اس پہ ہنس رہے تھے۔ میں نے کہا جب کل تم بوڑھے ہوں گے نا پھر لوگ تمہارے اوپر بھی ہنسیں گے۔ خدا کی بندے، ایک بندہ تکلیف میں ہے، تم خواہ مخواہ سے اس کے ساتھ مذاق کرتے ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، یاجوج ماجوج کی قوم اس دنیا میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے بھائی، سد سکندری کے عقب میں موجود ہے۔ اب سد سکندری کہاں ہے وہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، اللہ رسول نے بتایا ہے سد سکندری ہے، سکندر ذوالقرنین نے بنائی ہے، اس کے پیچھے مخلوق رہتی ہے، صبح وہ دیوار توڑنا شروع کرتی ہے، شام تک وہ آدھی ادھوری کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں باقی کل توڑیں گے، تو وہ کل آتے ہیں تو پھر وہ دیوار بن چکی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جس دن انہوں نے کہہ دیا کہ کل انشاءاللہ توڑیں گے، اگلے دن اتنی ہی ہوگی، پھر یہ نکل کے آئیں گے۔ من کل حدب ینسلون، قرآن کہتے ہیں پھر ہر اونچی اور چھوٹی جگہ سے نکل کے آئیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا۔ تو یاجوج ماجوج ہے۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جو چائنا والے ہیں نا یہ یاجوج ماجوج ہے، یہ غلط بات ہے، یہ دلیل کی بنیاد ایسا نہیں ہے۔ چائنا والے تو جہازوں میں بیٹھ کے آ جا رہے ہیں، آپ کو اور ہمارا سی پیک بنا رہے ہیں، ہاں کئی چینی یہاں گھوم رہے ہیں، تو پھر وہ دیوار کہاں گئی اور یاجوج ماجوج کا معاملہ کہاں گیا؟